بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حامد مظفر مناس ہوں اور آج ہم بات کریں گے اس لمحے کی جب پاکستان نے دنیا کو دکھا دیا کہ نہ ہم کمزور ہیں نہ لاچار، ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 1998 کے اس تاریخی لمحے سے پہلے ایک بہت بڑا سوال کھڑا تھا، یہ دھماکے کون کرے گا؟ ڈاکٹر سمر مبارک مند یا ڈاکٹر عبدالقدیر خان؟ ناظرین، یہاں میں دونوں کے بارے میں ایک مختصر سا انٹروڈکشن دیتا چلوں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان، ان کی پیدائش 1 اپریل 1936 کو بھوپال بھارت میں ہوئی۔ بعد میں جب پاکستان کا قیام ہوا، آپ کا دل ہمیشہ پاکستان کے لیے دھڑکتا تھا۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا اور ہجرت کر کے 1952 میں پاکستان منتقل ہو گئے۔ آپ نے میٹالرجیکل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی بیلجیم کی کیتھولک یونیورسٹی آف لیووین سے کی۔ آپ کا جوہری پروگرام میں کردار صحیح طریقے سے تب سٹارٹ ہوا جب آپ نے 1976 میں خان ریسرچ لیبارٹریز KRL کی بنیاد رکھی اور گیس سینٹریفیوج ٹیکنالوجی کے ذریعے یورینیم کی افزودگی کا عمل متعارف کروایا، جس کے بغیر ایٹم بم نہیں بنایا جا سکتا۔ آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نکارہ یورینیم کو کارآمد بنانے کا عمل ہے جس سے ایٹم بم بنتا ہے۔ پھر ناظرین، 28 مئی 1998 کو چاغی میں پاکستان کے پہلے جوہری تجربے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ وہ دن تھا جب پاکستان دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بن گیا۔ لیکن افسوس 2004 میں ان پر جوہری ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کے الزامات لگے اور وہ کئی سالوں تک نظر بند رہے۔ ان کا انتقال 10 اکتوبر 2021 کو ہوا، مگر ان کی قربانیاں آج بھی پاکستان کی بنیادوں میں زندہ ہیں۔ ان کو ملنے والے اعزازات میں شامل ہیں نشان امتیاز 1996 میں ملا، ہلال امتیاز جو 1989 میں ملا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان کے میزائل پروگرام کے بانی ڈاکٹر سمر مبارک مند کی۔ 17 ستمبر 1942 کو راول پنڈی میں پیدا ہونے والے سمر صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور سے MSc کی اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری مکمل کی۔ وہ پن سٹیک میں سائنسدان رہے اور گیما اسپیکٹروسکوپی میں ماہر تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی خدمات پاکستان کے میزائل پروگرام میں ہیں۔ شاہین، غزنوی اور بابر جیسے دفاعی میزائلوں کی بنیاد رکھنے میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور 1998 ایٹمی تجربے کے وقت وہ ٹیکنیکل ٹیم کے سربراہ تھے۔ ان کی نگرانی میں تمام ٹیکنیکل پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور کامیابی کو یقینی بنایا گیا۔ حال ہی میں وہ مختلف علمی سرگرمیوں میں شریک رہے ہیں اور 2024 میں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک اہم لیکچر بھی دیا ہے۔ ساتھ ہی وہ تھرکول گیسیفیکیشن جیسے اہم منصوبوں سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ ان کو ملنے والے اعزازات میں شامل ہیں ستارہ امتیاز جو 1992 میں ملا، ہلال امتیاز جو 1998 میں ملا، نشان امتیاز جو 2003 میں ملا۔ اب آتے ہیں کہ دھماکے سے پہلے کیا بحث ہو رہی تھی۔ جب بھارت نے 11 اور 13 مئی کو 5 ایٹمی دھماکے کیے تو نواز شریف قازقستان کے دورے پر مزے لے رہے تھے۔ 12 مئی کو وطن واپس آئے اور 13 مئی کو کابینہ کی دفاعی کمیٹی کا اجلاس بلایا۔ اس اجلاس میں اصل دماغ تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جو یورینیم کی افزودگی کے خالق تھے جن کی وجہ سے ایٹم بم بنا، اور ڈاکٹر سمر مبارک مند، جنہوں نے چاغی میں انجینئرنگ اور سائنس کی قیادت کی، جو چاغی میں زمین کے نیچے سائنس اور انجینئرنگ کے ماہر تھے۔ ان کو یہ میک شور کرنا تھا کہ بم پھٹنے کے بعد ریڈی ایشن زمین سے باہر نہ آئے، ورنہ ہمارا جانی اور مالی نقصان ہو سکتا تھا، اور ایسا نقصان جو کہ صدیوں تک محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ میں وہاں تھے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت صاحب، اور ساتھ ساتھ ISI، MI، SPD سمیت ملٹری اور سائنسی کمیونٹی کے اصل ہیرو۔ نواز شریف کو وہاں صرف سیاسی دستخط کرنا تھے۔ یہ شخص ایک کرائے کا ٹٹو تھا جس نے تمام فیصلے دباؤ میں آ کے کیے۔ امریکہ، جاپان اور یورپ دھمکیاں دے رہے تھے کہ دھماکہ نہ کرو۔ نواز شریف جھکنے کو تیار تھا، لیکن آرمی اور سائنسدانوں نے دباؤ ڈالا، تب جا کے یہ انکار اقرار پہ آیا۔ باقی سب کچھ فوج، سائنسدانوں اور ٹیکنیکل ٹیمز نے کیا۔ اور پھر مئی 1998 چاغی کے پہاڑوں میں وہ دھماکہ گونجا جس نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ یعنی ایک نے ہتھیار بنایا تو دوسرے نے میدان میں آزمایا۔ لیکن آج بھی عوام کنفیوز ہے کہ اصل کریڈٹ کس کا ہے۔ کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو وہ مقام ملا جو ان کا حق تھا،
या समर मुबारक मंद को इतनी अहमियत मिली जितनी इनके टेक्निकल किरदार के बायस बनती है। लेकिन एक बात तय है, ये पाकिस्तान की टीम वर्क की फतह थी। एक तरफ साइंसदानों की अनथक मेहनत और दूसरी तरफ पूरी कौम की दुआएं। जब कौम मुत्तहिद हो तो कोई दुश्मन, कोई दबाव पाकिस्तान को झुका नहीं सकता। पाकिस्तान एटमी ताकत है और ये हमारी साइंस, कुर्बानी, जज्बे और विजन की कहानी है। हमें अपने हीरोज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हो या समर मुबारक मंद साहब, ये सब हमारे फख्र का हिस्सा है। नाज़रीन, आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके नजदीक इस एटमी धमाके का असल हीरो कौन था। और अगर आप चाहते हैं मैं मजीद तारीखी राज और सच्चाइयां आपके सामने लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम पाइंदाबाद। तो नाज़रीन, अब तक के लिए बस इतना ही। मैं हामिद मुजफ्फर मिन्हास, HTV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।